بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلے ملک کی جو اندرونی سیاست کی صورتحال ہے اس کی تازہ ترین اپڈیٹ دیں گے۔ عدالتوں میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اس حوالے سے بہت اہم انفارمیشن دیں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے جو پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو خوفناک نتائج بھگتنا ہوں گے، تو اس حوالے سے امریکہ نے پاکستان کو پہلی سزا دے دی ہے۔ لیکن ناظرین اطمینان رکھیں، ان سزاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سزائیں ہمیں تب زیادہ ملتی رہیں جب ہم امریکہ کے لیے کام کرتے رہے، جب ہمیں ڈو مور کہا جاتا تھا، جب ہم پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چین، روس اور عرب کنٹریز اب سینہ تان کر امریکہ کے خلاف اور عمران خان کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور ایک کمیشن بنائی جا رہی ہے جو عمران خان کے حق میں اور امریکہ کے خلاف آواز اٹھائے گی۔ تو اس کی ڈیٹیلز آپ کو دیتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو پہلی خبر ہے ہیومن رائٹس واچ کی۔ کانسٹیٹیوشنل کوپ تھریٹنڈ ان پاکستان، آئینی بغاوت، پاکستان خطرے میں ہے۔ عمران خان ڈیزالوز پارلیمنٹ ٹو ریمین ان آفس۔ عمران خان نے اپنے آفس میں رہنے کے لیے اسمبلیاں گرا دی۔ اب ناظرین پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس واچ ہے کیا۔ یہ ایک ادارہ ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کہاں کہاں ہیومن رائٹس کی یعنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور یہ امریکہ کے ان ہتھیاروں میں سے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جن کے ذریعے وہ دوسرے ممالک کو بلیک میل کرتا ہے، ان کو پریشرائز کرتا ہے، خاص طور پر چائنا کو، سعودی عرب کو۔ اور امریکہ کے پاس صرف یہ ایک نہیں، ایسے کئی ہتھیار ہیں، بہت سارے ہتھیار ہیں جنہیں ایک ایک کر کر چین اور روس ختم کر رہے ہیں تاکہ اس کی دنیا سے اجارہ داری ختم کی جا سکے۔ اور اس لڑائی میں عمران خان ایک بہت بڑا پلیئر تھا۔ امریکہ کو یقین تھا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو چین اور روس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پیوٹن اور شی جن پنگ بھی وہ جرأت نہیں دکھاتے جو عمران خان دکھا دیتا ہے۔ افغانستان کی جنگ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ تھی، اور اس میں جو امریکہ کو ناکامی ہوئی اس کا سہرا وہ ہمیشہ سے پاکستان کے سر پر سجاتے رہے۔ ہم ان کے لیے اپنی جانیں دیتے رہے، اپنی معیشت تباہ کرتے رہے، اور ہمارے سیاستدان ان کے ساتھ مل کر امریکہ کی ناکامی کا سہرا پاکستان کے سر پر سجاتے رہے۔ عمران خان جب اقتدار میں آئے تو عمران خان نے دنیا کو بتا دیا کہ افغانستان میں ہو کیا رہا ہے، یہ طالبان کون ہے، یہ القاعدہ کون ہے، یہ امریکہ نے ہی تو ان کو بنایا تھا۔ تب یہ فریڈم فائٹرز تھے، آج یہ دہشت گرد بن گئے ہیں۔ پھر اسلامو فوبیا پر امریکہ کی دہائیوں کی محنت ہے، خربوں ڈالرز اس نے خرچ کیے، عمران خان نے اس بیماری کا بھی خاتمہ کر دیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پچھلے 1200 سالوں سے ہو رہی ہے۔ عمران خان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑا، اور نہ صرف لڑا، اسے ان بڑی بڑی طاقتوں سے جیتا بھی۔ پھر سعودی عرب اور ایران کی جنگ، ان کے درمیان میں کشیدگی کے لیے امریکہ نے کتنی محنت کی تھی، وہ عمران خان نے خراب کر دی، دونوں کو ساتھ بٹھا دیا۔ اور ایسے بڑے بڑے معاملات، بڑے بڑے فیصلے اس خطے میں امریکہ نہیں، عمران خان کر رہے تھے، شی جن پنگ کر رہے تھے، پیوٹن کر رہے تھے۔ اس لیے امریکہ کو عمران خان کو راستے سے ہٹوانا پڑا، اور عمران خان کو ہٹانے کے لیے پاکستان میں 17 جماعتوں کا اتحاد کافی نہیں تھا۔ اس کے لیے پی ٹی آئی کے ممبرز کو بھی خریدا گیا، اور بھی بہت سارے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ کا ساتھ بھی ہمیں چاہیے۔ عمران خان نے جب دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو عمران خان نے فیصلہ عوام کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمران خان نے کہا ٹھیک ہے میں وزیر اعظم نہیں رہتا، لیکن کون وزیر اعظم ہوگا یہ فیصلہ امریکہ نہیں عوام کرے گی۔ اور پاکستان کی معزز عدالتوں نے از خود نوٹس لے لیا۔ انہوں نے اس چیز پر از خود نوٹس نہیں لیا کہ پاکستان کی حکومت گرائی جا رہی ہے اور اس میں غیر ملکی سازش ہے، اور ہمارے لوگ غیر ملکی سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ پاکستان کو دھمکی دی جا رہی ہے، پاکستان کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، از خود نوٹس نہیں لیا گیا۔ معزز عدالتوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم آپ سے خط کی وضاحت نہیں مانگ رہے، آپ یہ بتائیں کہ اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے کیا یہ اس کے آئینی اختیارات میں ہے یا نہیں ہے۔ آج معزز عدالت کو یہ بتایا گیا کہ پارلیمنٹ اور عدالتوں کے بیچ میں ایک لائن کھینچی ہوئی ہے، پارلیمنٹ اس لائن کو کراس نہیں کرتی، تو عدالتوں کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اس لائن کو کراس کرے۔ آپ پارلیمنٹ کے فیصلوں کو چیلنج کر رہے ہیں، کل کو پارلیمنٹ بھی آپ کے فیصلوں کو چیلنج کرے گی۔ ملک کو لوٹنے والوں کے، چوروں کے اور ڈاکوؤں کے کیسز سالوں سے کھینچے چلے آ رہے ہیں، ثبوتوں کے انبار لگا دیے گئے ہیں، لیکن وہ ثبوت کافی نہیں ہیں۔ لیکن جب غیر ملکی سازش کو بڑی خوبصورتی سے ناکام بنا دیا گیا تو از خود نوٹس لے لیا گیا۔
اینی ویز آج معزز عدالت نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس مانگ لیے ہیں۔ ناظرین یاد رہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں چاروں چیف موجود تھے، اس میں نیوی چیف بھی تھے، اس میں ایئر چیف بھی تھے، اس میں آرمی چیف بھی تھے اور چیف آف جوائنٹ آرمی سٹاف بھی تھے، اور انہوں نے باقاعدہ دستخط کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں حکومت گرانے کے لیے عالمی سازش ہوئی ہے۔ پھر وہ خط بھی موجود ہے اور پھر وہ سابق سفیر بھی موجود ہیں جنہیں امریکی ڈپلومیٹ ڈونلڈ لو نے بلا کر دھمکی دی تھی۔ اور پھر ہم آپ کو ایک کلپ بھی بتاتے ہیں جس میں مسٹر وان ہولن ڈونلڈ لو سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے پاکستان پر اور سری لنکا پر کس طرح سے دباؤ ڈالا ہے۔ Two other countries in your jurisdiction under South Asia, obviously you have the stands as well, Pakistan and Sri Lanka, that also voted to abstain from this vote. Can you talk briefly about your disappointment in those decisions and what efforts were made with respect to those countries? I was on the phone at 6 o'clock last night speaking to the Sri Lankan ambassador here. My colleague in the bureau was on the phone with the Indian DCM. We have worked very hard, with the Pakistani DCM, to try to convince them to vote in favor of this resolution. It is disappointing how many countries have abstained. I would also look to how many countries. Can I just ask, Mr. Ambassador, did anybody in the administration pick up the phone and call the Pakistani foreign minister or the prime minister of Pakistan? No, as you know, our Sharjah has met recently with the Pakistani foreign minister, but on this topic? No, on this topic? On votes in the UN. On the Ukraine vote? On Ukraine votes not specific to the UN General Assembly vote. But as you may know, Prime Minister Khan has recently visited Moscow, and so I think we're trying to figure out how to engage specifically with the Prime Minister following that decision. Well, as you know, there was a meeting in Delhi with the Russians as well. The point is, we need a strong concerted effort with respect to all of these countries, Pakistan, Sri Lanka, and India. I understand that you made some efforts. Thank you. تو ناظرین آپ نے دیکھا کس طرح سے ڈونلڈ لو پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم نے پاکستان کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے اس پر کیا دباؤ ڈالا۔ اور سری لنکا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں آج ساری عوام سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے اور اپنے صدر سے استعفیٰ مانگ رہی ہے۔ اور حال ہی میں ڈونلڈ لو نے بھارت کا دورہ بھی کیا ہے، لیکن بھارت کی خبریں یہ چھپا کر رکھتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کی تو آزاد خارجہ پالیسی ہے، وہ تو ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب عمران خان صدر پیوٹن سے مل کر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم روس سے گیس خریدیں گے تو برطانیہ نے کہا کہ عمران خان شیم لیسلی یہ بات کر رہا ہے۔ لیکن جب اسی برطانیہ کی سیکرٹری خارجہ سے پوچھا گیا کہ بھارت روس سے پریکٹیکلی تیل خرید رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کا کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی آزاد خارجہ پالیسی ہے۔ تو عمران خان کا یہ قصور ہے کہ وہ آج 70 سالوں کے بعد پاکستان میں آزاد خارجہ پالیسی لے کر آیا تھا۔ تو ہم بات کر رہے تھے ثبوتوں کی۔ چاروں آرمی چیفز کے دستخط ہیں، خط بھی ہے، وہ سفیر بھی ہے۔ ڈونلڈ لو خود انڈیا میں جب اس سے سوال کیا گیا تو اس نے اس الزام کی تردید نہیں کی بلکہ بات بدل لی۔ اور پھر یہ ویڈیو کلپ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور پھر یہ بھی نہیں، امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موید یوسف کو کال بھی کی ہے اور وہ کال بھی ریکارڈڈ ہے، اس میں بھی دھمکی دی گئی تھی۔ تو اس سب پر بھی معزز عدالتوں کو از خود نوٹس لینا چاہیے تھا، دن رات عدالتیں لگنی چاہیے تھی، اور یہ سارے لوگ جو امریکی سازش کا حصہ بنے ان پر آرٹیکل 6 لگا کر ان کی پارٹیاں تحلیل کروانی تھی۔ اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری معزز عدالتیں ایسا ہی کریں گی۔ باقی اسپیکر نے جو رولنگ دی وہ پارلیمان کا فیصلہ ہے، اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب واپس آتے ہیں اس خبر پر۔ کانسٹیٹیوشنل کوپ تھریٹنڈ ان پاکستان، آئینی بغاوت، پاکستان خطرے میں ہے۔ عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دی تاکہ وہ وزیر اعظم بنا رہے۔ امریکہ کی ہیومن رائٹس واچ ڈاگ جاگ گئی ہے، پاکستان کا نام آ گیا ہے کہ پاکستان میں آئینی غداری ہوئی ہے۔ اب ہیومن رائٹس واچ ڈاگ کا اس میں کیا کام ہے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے عوام کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، حالانکہ عمران خان نے تو امریکہ کے فیصلے کو مسترد کیا ہے، وہ تو فیصلہ عوام میں لے کر گئے ہیں۔ انہوں نے تو اسمبلی اس لیے توڑی ہی نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے رہے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ عوام کریں گے، دوبارہ سے الیکشن ہوں گے۔ تو انسانی حقوق کی تنظیموں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی کہ عوام کیوں فیصلہ کریں گے، انسان کیوں فیصلہ کریں گے، امریکہ نے کر دیا تھا نا۔
یعنی آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ انسانی حقوق کی تنظیم کہلاتے ہیں، اور ایک شخص جس نے فیصلہ انسانوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، عوام کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اس کو آپ اپنی لسٹ میں ڈال رہے ہیں کہ اس نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر لی ہے۔ یا تو پھر آپ کہیں کہ وہ انسان جن کی اس نے حقوق کی خلاف ورزی کیا ان کا نام ہے جو بائیڈن، نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، ان انسانوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ پاکستانی عوام پھر انسان نہیں ہوئی، کیونکہ عمران خان نے تو فیصلہ پاکستانی عوام کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ پھر ناظرین اگلی خبر دا جاپان ٹائمز کی ہے۔ گروئنگ ٹائز بٹوین پاکستان اینڈ چائنا ریز کنسرن ان واشنگٹن اینڈ نیو دہلی۔ پاکستان کے چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات نے واشنگٹن کو اور نیو دہلی کو پریشان کر رکھا ہے، کیونکہ ناظرین اس میں امریکہ کی مرضی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی سے دوستی کرنی ہے تو امریکہ سے اجازت لینی چاہیے، اگر دشمنی کرنی ہے تو امریکہ سے اجازت لینی چاہیے، بلکہ دشمنی اس سے کرنی چاہیے جو امریکہ کو پسند نہیں ہے، اور امریکہ کے اتحادیوں کو یعنی بھارت کو پسند نہ ہو، اسرائیل کو پسند نہ ہو، وہ آپ کا دشمن ہونا چاہیے۔ آپ نے روس کا دورہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، آپ نے روس کے ایکشن کو صحیح کہنا ہے یا نیٹو کے ایکشن کو صحیح کہنا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس اقوام متحدہ میں جو ووٹنگ کا حق ہے وہ آپ کو اپنی مرضی سے نہیں کرنا چاہیے، امریکہ سے پوچھ کر ووٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کے ملک میں کوئی بوٹ پالش کرنے والے ہوئے تو امریکہ آپ کو برباد کر دے گا، اور اگر آپ کے ملک میں سارے آپ کی طرح کے ہوئے تو پھر امریکہ آپ کے ساتھ تعلقات بہتر کر لے گا، جس طرح وہ بھارت کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ملک میں بکنے والے لائنوں میں کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ اب آخری خبر ہے چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کی۔ پاکستان possibly a new victim of US political meddling to contain China's rise۔ چین کے عروج کو روکنے کے لیے پاکستان ممکنہ طور پر امریکی سیاسی مداخلت کا نیا شکار ہے۔ اس رپورٹ کے شروع میں ہی بتایا گیا کہ پاکستان چائناز آئرن بردر، چین کے آئرن بردر یعنی پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ ایک بڑا ٹف اور بہادر انسان ہے۔ وہ پاکستان اور چین کو قریب لے کر آیا ہے، اس نے خطے میں امن قائم کرنے کی کوشش کی ہے اور اس نے امریکہ کے آرڈرز نہیں مانے۔ وہ امریکہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ عوام میں اتنا مقبول ہے کہ اس کے ایک اشارے پر پاکستانی عوام سڑکوں پر آ جاتی ہے۔ اس لیے امریکہ کو وہ عمران خان کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور ناظرین اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ روس، چین اور عرب کنٹریز مل کر ایک کمیشن بنانا چاہتے ہیں جو عمران خان کے حق میں اور امریکہ کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔